بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل سوچ سمندر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہر گھر کا موضوع ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کا موضوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ نام کیا رکھا جائے، نو مولود کا نام کیا رکھا جائے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ سوچ و بچار، بہت فکر ہوتی ہے، لوگوں کی معلومات مشورے لیتے ہیں۔ نام ایک ایسی چیز ہے، اس کائنات کا آغاز ہی نام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا تخلیق کی اور اس کا نام رکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نام سیکھو، اور کہا گیا کہ فخر سے کہا گیا ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر پہلی وحی جو اترتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ پھر ہمیں کہا گیا جب بھی آپ کام شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرو اللہ کے نام سے۔ یہ نام کی بہت اہمیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نام کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بچوں کے نام تھے شبر اور شبیر۔ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے کہا، حدیث ہے کہ ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر اور شبیر کے نام پر آپ نے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ سریانی زبان میں شبر کا معنی حسن اور شبیر کا معنی حسین ہے۔ اس کائنات کا وجود ہی بہت خوبصورت طریقے سے رکھا گیا اور خوبصورتی ہی اس میں پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کہا، ایک خوبصورت تخلیق، تو انسان بھی خوبصورتی کی ہی تلاش میں ہوتا ہے، اور پھر اس نام کی انفرادیت کے معاملے میں بھی وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا نام ایسا ہو جو کسی کا بھی نہ ہو، یا ہو تو بہت منفرد ہو۔ اس طرح نام رکھنے میں بعض اوقات والدین ایسے نام رکھ دیتے ہیں انفرادیت کے چکر میں کہ ان ناموں کا معنی بھی کچھ اور ہوتا ہے جو بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ستارے، سیارے اور برج کے حوالے سے بھی صحیح نہیں ہوتا، نہ اسلامی طریقے سے صحیح ہوتا ہے، نہ میں نے دیگر علوم بتایا ان کے طریقے سے کے لحاظ سے صحیح ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز آپ کو اپنے آبا کے نام پر اٹھایا جائے گا، لہٰذا اے لوگوں اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں نام رکھنے کے طریقے، جو نام رکھنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اسلامی طریقے سے نام رکھے جائیں۔ ہمارے صحابہ کرام، پیغمبروں کے نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، ان کے نام کے ساتھ ہم عبدال کا صیغہ لگا دیتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، عبد المنان، اور پیغمبر اکرم کی نسبت سے پھر ہم محمد اکبر، محمد اکرم، محمد سلمان ایسے نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ تو نام رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک تو گھر میں ہی اپنے طور پر پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں کوئی نام تجویز کر لیتے ہیں، کچھ لوگ علماء کرام سے مشاورت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ علماء نجوم سے تعلق قائم کرتے ہیں کہ وہ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے نام رکھیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ پیدائش سے نام رکھنے میں ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ اس کو معیوب سمجھتا ہے، کہتے ہیں ستاروں، سیاروں، برج کے حوالے سے نام رکھنا شرک ہے، لیکن نام رکھنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ اس برج کے حوالے سے، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے آپ جو نام رکھیں وہ اسلامی نام رکھیں۔ آپ اسلامی نام رکھیں تو اسلامی نام جو ہیں وہ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے رکھے جانے والے نام، وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی واحد نام والے لوگ تھے، وہ پیغمبر تھے، رسول، انبیاء، صحابہ کرام، مشاہیر، سائنسدان، یہ سنگل نام والے تھے، واحد نام۔ یہ واحد نام کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بار بار ایک نام سے پکارا جائے تو اس پہ انسان کی شخصیت کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، وہی صفات اس میں آ جاتی ہیں۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں۔ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں سورج اور چاند، یہ انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے اور بقا کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سورج سے نکلنے والی شعائیں انسان پر کس حد تک، انسان ہی نہیں جمادات و نباتات تمام چیزوں کے ساتھ کس طرح رابطہ رکھتی ہیں اور کس طرح ان کے لیے مفید ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو سیارے اور برج تخلیق کیے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، تو وہ بھی انسانوں کے لیے ہے، کائنات کے لیے ہے، انسان لوگوں کے لیے ہے، کہ وہ تمام کائنات کی چیز جتنی بھی ہے ذرہ ذرہ وہ انسان کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ انسان جو سوچ رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ کائنات کی تمام کارگری جو ہے وہ مرہون منت ہے، اور انسان اسی پر کام کر رہا ہے۔ تو ستارے اور سیارے اور برج، آپ نے دیکھا ہوگا، معلومات ہوگی، صاحبان علم ہے کہ برج بھی 12 ہیں اور سیارے بھی 12 ہیں اور امام بھی 12 ہیں۔ اب اس 12 کے جو لفظ ہے ان میں جو یکسانیت ہے ان تینوں چیزوں میں، اس کے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ستاروں اور سیاروں کے لحاظ سے نام رکھا جائے، تاریخ پیدائش کے لحاظ سے وہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اور وہ معاشرے کا ایک بہت اہم رکن بنتے ہیں۔ تو بامانی نام رکھے جائیں۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی ناموں کے کچھ لوگ ہم نام رکھتے ہیں عکاشہ۔ ہم نے ابو ہریرہ بھی نام دیکھا ہے، ام رباب، ام حبیبہ، یہ بھی نام رکھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے عکاشہ کا معنی مکڑا ہے، اور مکڑے کا گھر قرآن پاک میں کتنا کمزور بتایا گیا ہے، اس سے زیادہ کوئی ثبوت میں دے نہیں سکتا، لہٰذا اس گھر میں رہنے والے بھی بہت کمزور ہوں گے۔ اس طرح ام رباب رکھتے ہیں، رباب آپ کو پتہ ہے موسیقی، ام کے مطلب ماں ہے، ام حبیبہ حبیبہ کی ماں، ام سلمہ سلمہ کی ماں، ام رباب رباب کی ماں۔ اب بچی پہلے دن کی ہو رہی ہے، ہم اس کا نام اسے کہہ دیتے ہیں تو حبیبہ کی ماں، ام حبیبہ حبیبہ کی ماں، ام رباب، پہلے دن ہم اسے ماں بنا دیتے ہیں، جو کہ یہ کنیت ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف نام رکھنا چاہیے۔ نام بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے نام نہیں بگاڑو، ان کے اصل ناموں سے پکارو، صحیح ناموں سے پکارو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نام کا پہلے حرف کے حوالے سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سامنے کوئی اچھا دوست احباب جو ستارے کے لحاظ سے نام رکھنا جانتا ہے، طریقہ جانتا ہے، آپ اس سے نام رکھوائیں اور اپنے بچے کے لیے بہترین حق ادا کریں۔ نام رکھنا جو ہے وہ والدین کا حق ہے کہ وہ بچوں کے لیے کوئی اچھے نام کا انتخاب کریں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی میرا مقصد تھا بتانے کا، سمجھانے کا، کہ کسی اچھے سے مشیر سے مشورہ کیجیے، یا کوئی ایسا شخص جو علم الاعداد، علم جفر یا نام تاریخ پیدائش کے لحاظ سے نام رکھے۔ بعض کا نام ہوتا ہے، نام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا برج کوئی اور ہے، سیارہ کوئی اور، دونوں میچ نہیں کرتے۔ واحد نام اس کی اہمیت ہے، ڈبل نام بالکل صحیح نہیں۔ جیسے میں خود سوال کریں بھی آپ کا نام سلمان فیصل ہے، 2 نام میرے والد نے رکھ دیا، 2 نام، تو میں اس مرحلے سے گزر رہا ہوں کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری خاندان سے باہر کمیونٹی ہے وہ مجھے سلمان کے نام سے کہتی ہے، اور جو خاندان کے لوگ ہیں وہ فیصل کے نام سے کہتے ہیں۔ اب سلمان اور فیصل دونوں میں بہت تضاد ہے۔ فیصل کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، اور سلمان سلامتی ہے اس کا معنی، اور بلندی بھی ہے، سلمہ بلندی بھی ہے۔ اب سلمان میں تو سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن فیصل جو ہے فیصلہ کرنے والا، اس میں سلامتی نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے والے کے پاس جب 2 شخص جاتے ہیں تو ایک کا نقصان ہوتا ہے، ایک کو سزا ملتی ہے، ایک کو جزا ملتی ہے۔ تو سزا والا جو ہے وہ تو قاضی کو برا بھلا کہے گا۔ تو یہ 2 مختلف نام ہیں۔ تو واحد نام میں بتا رہا ہوں، میں اپنے مشاہدہ تجربے سے بتا رہا ہوں، واحد نام آپ ہسٹری دیکھیں، واحد نام والوں نے اس دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ بچے سے میں 20 سال سے تقریباً یہ نام بچوں کے رکھ رہا ہوں، اور مجھے اس میں خوشی ہے کہ وہ بچے جو آج میں دیکھتا ہوں وہ واقعی پڑھے لکھے، سمجھدار، صحت مند، جس طرح پتھروں کا انسانی
جسم پر بڑا اثر ہوتا ہے، قسمت پر نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، انسانی پتھروں کا جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس کا انسانی جسم پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کی جو ریز نکلتی ہیں وہ ریز انسان کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہوتی ہیں، اسی طرح نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں اپنی بات اس پہ ختم کرنا چاہوں گا، امید ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو پیغام میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں اپنے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ، ہم مزید بہت اچھے اچھے موضوع لے کر پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کمنٹ کیجئے، ہمیں موضوع کا انتخاب کر کے دیجئے کہ آپ اس موضوع پر بات کریں۔ ہمارا چینل اچھا لگے، ہمارا پیغام اچھا لگے، اسے سبسکرائب کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی سلمان فیصل خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔